کلپ نمبر 834۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے 119 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے ابلیس کے سوا سب فرشتے اپنے رب عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں۔ تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے بچنا فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، سجدہ تحیت اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ مقدسہ اور ان کے 11 صاحبزادوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ ہاں، ہماری شریعت مطہرہ نے غیر خدا کے لیے سجدہ تحیت حرام کیا ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ ترجمہ: تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ فَقُلْنَا يَا آدَمَ، تو ہم نے فرمایا اے آدم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیے جانے کا سبب نہ بن جائے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دانا نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی، اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا، کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لیے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہریں جاری ہیں، اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی، کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے، اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی وجہ۔ آیت نمبر 117 میں شیطان کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا، اور یہ حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا حسد و عداوت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکوں کو عطا ہوگی۔ وہ کوئی دنیاوی باغ نہ تھا، کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔ نمبر 3، جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔